اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنے اس دین کے کام میں، اس دعوت کے فریضے کی ادائیگی میں پورے تن من دھن کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا چاہیے۔ چنانچہ یہ افراد ایمان قبول کرتے ہیں، یہ سن 10 نبوی کی بات ہے۔ اگلا سال آتا ہے سن 11 نبوی، ظہور نبوت کو 11 برس ہو چکے ہیں، اور چند اور افراد آتے ہیں، اور یہ 6 افراد ہیں جو مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں۔ مکے کی سبربز کے علاقوں میں، گھاٹیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ بھی اسی طرح کہ یہود سے انہوں نے بھی باتیں کچھ سن رکھی تھیں اللہ کے رسول، آخری رسول کی آمد کے متعلق، اور یہ بھی پہل کرتے ہیں کہ وہ یہودی ہم سے جیت نہ جائیں، اس لیے ابھی جب گھاٹیوں میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی اور آپ کی رسالت کے متعلق انہوں نے دعوت سنی ہے، تو آگے بڑھ کر اس دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اگلا سال آتا ہے سن 12 نبوی کا معاملہ ہے، یعنی ظہور نبوت کو 12 برس ہو چکے ہیں۔ اب 12 افراد تشریف لاتے ہیں، جن میں سے 5 تو پچھلے سال والے تھے جو 6 آئے تھے ان میں سے، اور 7 افراد نئے آئے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ گھاٹی میں ہوئی تھی عقبہ، تو بیعت عقبہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور بیعت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، وعدہ کیا اللہ کی اطاعت کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور باتوں کا معاملہ بھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ یاد رکھیے، ہمارے دین میں کوئی جماعت بنانے کے لیے اگر کوئی طریقہ کار ہے تو بیعت کا طریقہ کار ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو کہ تمہاری بات سنیں گے اور مانیں گے، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا۔ یہ بھی سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول تو رسول تھے، اگر کوئی کہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، وہ تو پھر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ کام اس لیے کیا آپ نے کہ آپ کے بعد بھی تو امت جاری رہے گی، آپ کے بعد بھی تو امت میں اجتماعیت کی ضرورت ہوگی، تو یہ بیعت کا طریقہ کار آپ ہمیں عطا کر کے گئے، تاکہ جب بھی اجتماعیت مسلمانوں میں ڈیولپ ہو، قائم ہو، تو اس بیعت کی بنیاد پر اسے قائم کیا جائے۔ یہ سن 12 نبوی کا معاملہ ہے، یہ 12 افراد بیعت کر کے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے کسی کو مقرر کر دیجئے ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے، کہ وہ آئے اور وہ شخص ہمیں قرآن حکیم پڑھائے، قرآن کی ہمیں دعوت دے۔ توجہ کیجئے، قرآن پڑھائے، قرآن کی دعوت دے۔ ان نشستوں میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ غار حرا سے اللہ کے نبی کا جو سفر شروع ہوا، حجۃ الوداع تک جا رہا ہے، اس ضمن میں قرآن کی اہمیت کو دوبارہ تازہ کر لیجئے۔ خلوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، تنہائی کے اندر جا کر بیٹھ گئے، حرا کی تنہائی میں جا کر بیٹھ گئے، معاشرے کے مسائل پر جو ہے وہ غور فکر کر رہے ہیں، اور اللہ حل کے لیے قرآن حکیم عطا فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینے والوں کی درخواست پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ وہی مصعب بن عمیر ایمان لانے کے نتیجے میں جن کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، برہنہ کر کے نکال دیا گیا تھا، شہزادوں والی زندگی جنہوں نے چھوڑ دی تھی، لیکن قرآن والے بن گئے تھے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ یہ مصعب تھے، قرآن والے، سیکھا بھی اور سکھایا بھی۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما جو قرآن کو سیکھنے والے اور قرآن کو سکھانے والے ہوں۔ مصعب مدینہ جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں جا کر ایک ایک کے پاس جا کر، گھر گھر جا کر قرآن کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کون کون سی دعوتیں موجود ہیں؟ آج موسیقی کی دعوت بھی موجود ہے، رقص و سرور کی دعوت بھی موجود ہے، فلموں اور ڈراموں کی دعوتیں بھی موجود ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کی دعوتیں گھر گھر میں موجود ہیں، کہیں ڈش کے ذریعے سے، کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کہیں کیبل کے ذریعے سے، کہیں ڈی وی ڈی پلیئر کے ذریعے سے، کئی میڈیا کے اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے۔ کیا آج ہمارے گھروں میں قرآن کی دعوت موجود ہے؟ کیا قرآن کی دعوت کو پہنچانے کے لیے بھی اتنا زور و شور دکھائی دیتا ہے جتنا کہ میڈیا کے ذریعے نافرمانی کے کاموں کی دعوت کو پہنچانے کا زور و شور دکھائی دیتا ہے؟ تو مصعب ایک ایک گھر میں پہنچے ہیں، ایک ایک شخص کے پاس پہنچے ہیں۔ انہی میں سعد بن معاذ بھی ہے رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کا مسلمان ہونا تھا، پورا اوس کا قبیلہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے دعوت قرآنی جو مصعب بن عمیر وہاں پر پیش کر رہے تھے۔ نوجوان تھے، اور کیسے نوجوان؟ شہزادوں والی زندگی کو چھوڑ دیا۔ آج نوجوان ہمارے ملک میں بھی ہیں، مسلم معاشروں میں بھی ہیں۔ آج ان نوجوانوں کا کیریئر کیا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ آج ان نوجوانوں کا مشن کیا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا بہترین پروفیشن کیا ہو سکتا ہے؟
بہترین کیریئر کیا ہو سکتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ یہ محنت جاری رہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہاں تک کہ اگلا سال آ جاتا ہے، سن 13 نبوی ہے، ظہور نبوت کو 13 برس تقریباً گزر چکے ہیں، اور 72 مرد اور تقریباً 3 عورتیں، یہ 75 افراد لے کر آ رہے ہیں اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پروسیس کیا ہے؟ دعوت قرآن کی پیش کی، جنہوں نے قبول کیا ان کو جمع کیا مصعب بن عمیر نے، اور لا کر اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ لوگ بھی بیعت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس کو بیعت عقبہ ثانی یعنی دوسری بیعت کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی بیعت ہوئی ہے، اور جس الفاظ آ چکے ہیں، اللہ کی توحید کی بیعت، اللہ کی فرما برداری کرنے کی بیعت، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بیعت۔ ساتھ ہی ایک اور معاملہ بھی اس بیعت کے الفاظ میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں دراصل کہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے بیعت کی انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، اپنے مال سے بڑھ کر آپ کے مال کی حفاظت کریں گے، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑے خطرناک معاملات تھے، گوئے کہ اپنی جان کو جھونکوں میں ڈالنے والی بات تھی، اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے والی بات تھی۔ تو اللہ کے نبی کے چچا عباس بھی کہتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں سوچ لو تم کیا بیعت کر رہے ہو، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو چکے تھے، کام سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں، اپنی جان بھی پیش کریں گے، اپنا مال بھی پیش کریں گے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے سن 13 نبوی کا معاملہ جب یہ بیعت ہو رہی ہے۔ سن 11 نبوی 6 افراد ایمان لے آئے، سن 12 نبوی 12 افراد ایمان لے کر آ گئے، سن 13 نبوی 75 افراد ایمان لے کر آ گئے۔ غور کیجئے گا، مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس تک محنت کرتے رہے ہیں، کتنے شدید مصائب کا معاملہ، بمشکل 100 افراد ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن یہ حالیہ 2 یا 3 برسوں میں مزید 100 افراد ایمان لا رہے ہیں، اور کہاں سے آ کر؟ مکے میں سے نہیں، مدینہ سے آ کر قبول کر رہے ہیں۔ یہ جس پر میں تیسری مرتبہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ کی اپنی پلاننگ ہے، اللہ کی اپنی منصوبہ بندی ہے، اللہ کی اپنی تدبیر ہے۔ اللہ جس سے جس وقت چاہے کام لے لے، وہ بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو پوری جاں فشانی کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش اور محنت کرتے رہیں۔ بہرحال یہ 75 افراد اب واپس جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 افراد پر 12 نقیب مقرر کر دیے۔ نقیب کے معنی ذمہ دار، یہ ہیڈ آپ اس کو کہہ لیجئے۔ یہ 12 نقیب آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ابھی ملتے 12 قبیلوں کے اوپر، اور ان سے بھی بیعت لی گئی ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اور یہ افراد جا رہے مدینہ منورہ میں، تو وہ ڈسپلن کیسے قائم ہوگا، اجتماعیت کیسے قائم ہوگی، اس کے لیے 12 نقیب مقرر کیے گئے، اور بقیہ افراد کو کہا گیا کہ ان کی پیروی آپ نے کرنی ہے ایسے ہی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ یہ ہے بیعت کا نظام۔ پھر اس میں نقیب کا مقرر کیا جانا، اس کے تحت افراد کو مقرر کیا جانا، منظم کیا جانا، اس سے اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ تو گویا جماعت بنانے کے لیے بھی یہ بیعت کا نظام، امیر اور نقیب کا معاملہ، یہ سارے کا سارا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن ابھی مشکلات اور بھی ہیں۔ یہ افراد آ تو رہے مدینہ منورہ سے، لیکن مکے والے بے خبر نہیں۔ قریش کے لوگوں کو سنگن مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب مدینہ منورہ یعنی یثرب میں بھی پہنچ چکی ہے، اور وہاں سے لوگ آ کر اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔